يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله. يا ذا الخد التريب يا أبا عبد الله. يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله. يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام، میں اس وقت کربلا اور نجف اشرف کے درمیان وہ راستہ ہے جن راستوں سے گزر کر ہمارے زوار امام حسین علیہ السلام کے زائرین سفر پر عازم سفر ہیں اور ارادہ کربلا معلیٰ جانے کا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی شاعر اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ ان کے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف خدا پایا جاتا ہے۔ من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ کی عظیم نشانیاں اور شاعر الہی کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ وہ چیز جس کو دیکھ کر کے اللہ اور اللہ والوں کی یاد تازہ ہو جائے اس کو شاعر الہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ اللہ کے تمام شاعر میں سے ایک بڑا شاعر ہے اور ایک بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ محسوس کریں کہ وہ جانور جو خانہ کعبہ سے قربانی کے لیے مخصوص کر دیے جاتے تھے ان کو بھی قرآن مجید نے شاعر اللہ کہا ہے۔ اسی کے تعظیم کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان تابوت سکینہ اتارا گیا تھا اور وہ تابوت سکینہ اس لیے تھا کہ جب تک وہ اس تابوت کی وہ تعظیم اور احترام کرتے رہیں گے اللہ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ یہ حکم خدا تھا کہ یاد رکھو جب تک تم اس تابوت سکینہ کی تعظیم کرو گے تمہارے لیے کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس روایت کو صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں۔ حیات القلوب میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے اور تحریر کیا گیا ہے کہ جب تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے درمیان تھا اور اس کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے وہ اللہ کی نگاہ میں محترم تھے اور ان کو کسی قسم کی بلا اور مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن جس دن ان کے ہاں روشن خیالیاں آ گئیں اور انہوں نے تابوت سکینہ کو پرے ڈال دیا اور ان کے بچوں نے تابوت سکینہ میں رسی باندھ کر کے ادھر سے ادھر پھرانا شروع کیا اور اس کی تحقیر و توہین ہونے لگی تو اللہ نے اس تابوت کو اٹھا لیا۔ جب تابوت ان کے درمیان سے چلا گیا تو یہ سب مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، ان پر امتحان کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور بڑی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ محسوس کریں کہ اس روایت کو پیغمبر اسلام نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ یہ یاد رکھو کہ ہم اہل بیت کی مثال تابوت سکینہ کی ہے۔ جس طریقے سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ نہ تابوت سکینہ کے آگے جانا اور نہ تابوت سکینہ کے پیچھے رہنا بلکہ تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اگر تم آگے گئے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، پیچھے رہ گئے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اگر اس کی تعظیم میں کمی کی تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہی ہوا، بنی اسرائیل تہوبالا کر دیے گئے، بنی اسرائیل آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیے گئے اور بہت ساری مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا صرف اس لیے کہ اللہ کی عظیم نشانی کی انہوں نے توہین کی تھی۔ جب پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ ہم اہل بیت تابوت سکینہ کی طرح ہیں لہٰذا ہماری تعظیم کی جائے، ہمارا احترام کیا جائے اور تعظیم و
एहतराम में कमी न की जाए अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन जब उम्मत पैगम्बर ने इन निशानियों के साथ, हक़ारत के साथ और तौहीन के साथ पेश आना शुरू किया तो अल्लाह ने अपनी निशानियों को धीरे धीरे इनसे उठाना शुरू किया, और आज आखिरी निशानी, आखिरी हुज्जत पर्दे गैब में है। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतना बड़ा सफ़र अरबईन का और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि ये एक एक कदम अल्लाह की अज़ीम निशानी की, ताज़ीम की अलामत है। ये जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जा रहे हैं, या जहाँ जिन जिन मकामात से करबला तशरीफ़ ला रहे हैं, ये गोया इस आयत के मिस्दाक बन रहे हैं कि हम अल्लाह की अज़ीम शायर, अज़ीम निशानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते हैं और उनके मकसद को ज़िंदा करते हैं और उनके मकसद का एहतराम करते हैं। और उनकी ताज़ीम इस बात की दलील है कि वो अल्लाह से डरते हैं और उनके दिल में खौफ खुदा पाया जाता है। रवायत के अंदर मौजूद है कि मन हज दहर लम यज़ुर हुसैन इब्न अली, जो शख्स हज के लिए जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना करे, काना तारिक हक़्क़न मिन हुकूक़ रसूलिल्लाह, गोया उसने पैगम्बर इस्लाम के हुकूक में से एक अज़ीम हक़ को जो है अदा नहीं किया। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के हुकूक में से एक अज़ीम हक़ है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है वो पैगम्बर इस्लाम के हक़ को अदा किया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, उमूमन रवायतों में मौजूद है कि कर्ज़ लेना मकरूह है, कर्ज़ नहीं लेना चाहिए, कर्ज़ से बचना चाहिए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कर्ज़ अगर लेना हो तो उसके लिए हुक्म दिया गया है कि आप कर्ज़ लीजिए और कर्ज़ ले करके मज़लूम करबला की ज़ियारत के लिए जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, जो शख्स करबलाए मोहल्ला ज़ियारत के लिए आता है, रवायत के फ़िक्रे हैं कि 70,000 फ़रिश्ते उसके घर पर नाजिल होते हैं और उसको अल्लाह के हुक्म से ताज़ीम और तकरीम के साथ करबलाए मोहल्ला ले करके आते हैं। उसकी नमाज जब होती है उसकी कबूलियत की दुआ करते हैं। जब ये मोमिन दस्त दुआ बुलंद करता है तो ये उसके लिए आमीन कहते हैं। और हुक्म खुदा है कि जब इसकी ज़ियारत तमाम हो जाए तो उसी ताज़ीम और तकरीम के साथ उसके घर वापस ले आओ। ये वापस ले आते हैं और जब ताज़ीम और तकरीम के बाद वापस ले आते हैं, हुक्म खुदा है कि तुम जो है वापस नहीं आओगे। करना क्या है कि इसके घर के इर्द गिर्द तुम सब के सब फैल जाओ, इसकी हिफाजत करो, इसके घर वालों की हिफाजत करो, जब तक ये हमारी बारगाह में तशरीफ़ न ले आए। अज़ीज़ान गिरामी, जब इसकी मौत वाक़ होती है, हुक्म खुदा है कि इमाम फरमाते हैं कि गुस्ल तुम दोगे, कफन तुम पहनाओगे, जनाज़ा तुम उठाओगे। ये 70,000 फ़रिश्ते उसके तशिए जनाज़ा में शरीक होते हैं और उसके जनाज़े को तैयार करते हैं और परों पर यह जनाज़ा ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुलंद होता है और मकाम तक पहुँचता है। तावीज़ कब्र बंद कर दी जाती है, कब्र बना दी जाती है, लहद तैयार कर दी जाती है। उसके बावजूद भी अल्लाह का हुक्म है कि तुम आओगे नहीं। अब तो किरामल कातिबैन जा चुके हैं, कहा नहीं, तुम सब बना के खड़े हो जाओ और क़यामत तक, जब तक कि हमारी बारगाह में हिसाब के लिए आना आ जाए, इसके लिए 2-2 रकतें नमाज पढ़ो। तुम्हारी हर एक रकत का सवाब 70 साल की इबादत से बेहतर करार देंगे। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर इस्लाम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा था कि याद रखो कि हमारे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मज़मून रवायत यह है कि 90 हज का सवाब है। जब उसने एतराज़ किया इतना हज, पैगम्बर इस्लाम ने 10 हज का इजाफ़ा करते हुए फरमाया कि एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब 90 हज का सवाब है। बाद रवायतों में उम्रा भी शामिल किया, वो भी हज मबरूरा और उम्र मकबूला। अब गौर फरमाया ज़ान गिरामी, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में अपनी ज़िंदगी के औक़ात को सर्व करता है, खुदा बंदे आलम उसके उन औक़ात को उसके उम्र के हिस्से में शुमार नहीं करता, बल्कि उम्र में इजाफ़ा कर देता है। जिसको भी अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना है, अल्लाह ने एक रास्ता बनाया है। उस रास्ते, उस दरवाज़े का नाम बाबुल हुसैन है। मज़लूम करबला का रास्ता इमाम हुसैन सरकार सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है। इस पर चल करके इंसान
اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ کربلا والے فوز مبین پر نہیں ہیں، فوز کبیر پر نہیں ہیں، بلکہ کربلا والے فوز عظیم پر ہیں، اور فوز عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اس قدر ثواب ہے اور اس قدر جو ہے اللہ نے احترام کیا ہے زائرین امام حسین کے لیے کہ امام نے فرمایا کہ جب میدان محشر میں امام حسین علیہ السلام کے زیارت کرنے والے لائے جائیں گے اور جو ان کو اجر عطا کیا گیا ہوگا اس اجر کو دیکھ کر کے اہل محشر رش کریں گے اور اہل محشر یہ خواہش کریں گے اے کاش ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی کے زائرین میں ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوتا اور ہم بھی آج اس مرتبے کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے۔ عزیزان گرامی، عمر بڑھا دی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور روایت کے فقرے ہیں کہ منظار قبر الحسین عارفاً بحق فوجبت لہ الجنہ، کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دیتا ہے تو اس کے اوپر اس زیارت کی وجہ سے اللہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے کہا مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی عظیم نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا اور تقوی الہی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آنا اور یہ سارے انتظامات ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مظلوم کربلا اللہ کی عظیم نشانی ہے اور اس نشانی کی تعظیم۔ عزیزو، یہ سفر ہمارا کہیں ہم کو لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ ابھی ہم کو ایک اور امام کی خدمت میں جانا ہے، حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ خوبصورت اگر حکومت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا منظر دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو عزیزو، امام کی حکومت میں اس قدر برکات ہوں گی، اس قدر فیوز ہوں گی کہ ہر نفس مطمئن ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، کسی قسم کی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر اعتبار سے کمک کرنے مدد کرنے والے موجود ہوں گے، دریا لبریز بہ رہا ہوگا، درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق خوبصورت زندگی گزار رہا ہوگا۔ آپ اس سفر میں اس تصور کو لے کر کے چلیے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ حکومت عام حکومت نہیں ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، جو خواہش ہے، جو امید ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، ہر قسم کی ضرورت کا انتظام کیا گیا ہے اور انتظام موجود ہے۔ اس سے یہ باقاعدہ واضح ہے کہ یہاں بھی ہر نفس انسان کا نفس مطمئنہ ہے جو امام حسین کی راہ اطمینان پر چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام زمان کی حکومت میں جو جھلکیاں پیش کی گئیں وہ یہ کہ اس قدر لوگ زکوٰۃ کے اعتبار سے غنی ہوں گے کہ فقیر کو تلاش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ اور آ کر کے کچھ کھا لو، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھا لو، پیاسے ہو تو پانی پی لو، تو ہر آنے والا کہے گا کہ ہم شکم سیر ہیں، ہم کو ضرورت نہیں، کسی اور کو کھلاؤ۔ آپ وہ منظر یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ موقف کا انتظام ہے، ہر موقف کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ جب صاحب موقف ذمہ دار امام حسین کے خدمت گزار کسی زائر کو بلاتا ہے کہ آؤ زوار حسین، آؤ زائر امام حسین، ہم تمہاری خدمت کریں، ہم تمہیں یہ چیزیں کھلائیں اور یہ نظر امام کے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں، تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں شکم سیر ہوں، کسی اور کو کھلائیں۔ یہاں کوئی بھوکا نہیں، یہاں کوئی پیاسا نہیں، اس لیے کہ یہ ایک بھوکے اور پیاسے کا منظر ہے، اس کی برکت ہے، اس کا دسترخوان ہے۔ یہاں ہر نفس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خرچ ہو رہا ہے اور اللہ اس خرچ کو سراہتا ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ان آنکھوں پر اللہ کا رحم ہو جن آنکھوں نے امام حسین پر گریہ کیا، ان خد و خال پر اور ان رخساروں پر خداوند عالم کا رحم نازل ہو جو امام حسین کے زیارت میں یا امام حسین کے غم میں نکلے ہیں اور ان کے اوپر آثار غم طاری ہوئے۔ ان اموال کو اللہ قبول کرے گا اور ان
پر, ان کے مومنین پر اور خرچ کرنے والوں اور انفاق کرنے والوں پر اللہ اضافہ کرے گا اور رحم نازل کرے گا, جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں 1 درہم یا 1 دینار بھی خرچ کیا ہے. عزیزو, یہ مکتب امام حسین علیہ السلام ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے. اور مقصد امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نکل کیوں رہے ہیں. امر بالمعروف انہا عن المنکر, میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع جہاں پر نماز کا اہتمام, سجدوں کا اہتمام, ہر قسم کی نظافت کا اہتمام, پاکیزگی کا خیال کیا گیا ہے. تلاوت قرآن, زیارتیں اور زیارت آل یاسین اور دیگر مقامات پر ہر اعتبار سے دعائیں اور قرآن مجید کی تلاوت, جو اس طریقے سے راستے بھر پر اہتمام و انتظام ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کو دنیا میں پیش کرنا چاہا تھا, آج وہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا زندہ ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین اس کو زندہ کرنے کی اور جو ہے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, پوری دنیا کے لوگوں کو اس مشین نے متوجہ کر لیا اور اپنی طرف, اور اس کشش نے لوگوں کو موڑ لیا ہے. اتنا بڑا مجمع, عزیزان گرامی, حج پر جانے والے, اس سال کی خبر ہے کہ حج پر جانے والوں میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی, اس لیے کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا, پانی کا اہتمام نہیں تھا. آپ دیکھیں کتنی شدت کی گرمی عراق میں ہو رہی ہے, 40 سے اوپر کا درجہ اس وقت موجود ہے, لیکن ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام کی پیاس کے اعتبار سے زائرین کی پیاس کا خیال کیا گیا ہے, اور سبیلیں لگی ہوئی ہیں, طرح طرح کے مشروبات ان زائرین کی خدمت کے لیے رکھے گئے ہیں. عزیزان گرامی, یہ کربلا ہے, یہاں دین مطمئن ہو جاتا ہے, سجدے مطمئن ہو جاتے ہیں, رکوع مطمئن ہو جاتا ہے, یہاں دین کا ہر رخ مطمئن ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم امام حسین علیہ السلام کو جب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, تو تنہا مظلوم کربلا کو کے اسم مبارک کا نام نہیں لیتے, بلکہ یہ کہتے ہیں اے جناب آدم کے وارث آپ پر سلام, اے جناب نوح کے وارث آپ پر سلام, اے جناب ابراہیم کے وارث آپ پر سلام, اے انبیاء علیہم السلام کے وارث آپ پر سلام. اور آپ کا یہ مقصد جو انبیاء کی محنتوں کو بچا کے اس زمانے میں لیا آیا ہے, اس کی بھی ترجمانی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے, اشہد ونک قد قتلت ولم تمت واشہد ونک وجہ اللہ لم یہلک ولا یہلک ابدا. اے مظلوم کربلا, اے میرے بابا, اے میرے جد, آپ کو قتل تو کیا گیا لیکن آپ کو موت نہیں آئی, آپ کے سر مبارک کو جدا کیا گیا لیکن آپ کو موت نہیں آئی. اور آپ کی زندگی پر اتنا بڑا مجمع, آپ کی حیات طیبہ پر قرآن میں بھی دلیلیں موجود ہیں, روایت میں, اور اتنا بڑا مجمع آپ کے اسم مبارک کی بنیاد پر کھنچا ہوا آنا, اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی زندہ ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے شہداء بھی زندہ ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی زندہ ہے. امام نے فرمایا کہ آپ اللہ کا چہرہ ہیں, جس کو نہ ہلاک کیا گیا ہے نہ ہلاک کیا جا سکتا, اللہ کا چہرہ کہا گیا ہے. عزیزو, امام جعفر صادق نے زیارت شعبانیہ میں فرمایا حسین اللہ کا چہرہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دین اب جو باقی ہے امام حسین علیہ السلام کے, کیوں کہ اس لیے کہ جسم انسان کے لیے اس وقت پہچان کا سبب نہیں بنتا جب تک اس کے چہرہ موجود نہ ہو. عزیزان گرامی, چہرہ جسم کی عکاسی کرتا ہے, جسم کی ترجمانی کرتا ہے, سوچنے کی صلاحیت چہرے میں, بولنے کی صلاحیت چہرے میں, سننے کی صلاحیت چہرے میں, ہر جسم کا ہر بڑا مقصد چہرے میں رکھا گیا ہے. لہٰذا اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا امام حسین اللہ کا چہرہ ہے. یعنی دین سوچے گا حسین کے ذریعے, بولے گا حسین کے ذریعے, دیکھے گا حسین کے ذریعے, رہے گا اور باقی رہے گا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے. جب تک عزیزان گرامی یہ دین زندہ ہے, امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے زندہ ہے. آپ یہ غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کس قدر
آپ کی عظیم قربانی ہے اور آپ نے اپنے مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے کتنی عظیم قربانی کو آپ نے کربلا معلیٰ میں پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اسی لیے جتنی تاکید کی گئی ہے وہ بہت زیادہ تاکید موجود ہے۔ کامل زیارات میں روایت موجود ہیں، بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ ایک ایک قدم پر انسان کو حج مقبولہ، حج مبرورہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر قسم کا انفاق اللہ کی بارگاہ میں انفاق ہے، سبیل الہی میں انفاق ہے، خداوند عالم کی راہ میں انفاق ہے۔ اسی لیے روایت کے فقرے ہیں کہ کربلا میں سب سے بڑا منظر جو تھا وہ پیاس کا سب سے بڑا اہم مرحلہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیاس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں پیاس کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اسی کی یاد میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور روایت کے فقرے ہیں کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے وہ پانی پلانے والوں کی تعداد ہوگی۔ عزیزو، ایک قطرہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈا پانی پیے اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرے، خداوند عالم 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اور عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے اسی بات کے لیے یہ وضاحت کی تھی کہ اے میرے شیعو، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم ہمارے اس مصیبت کو دیکھتے اور تم دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے بچے کمسن علی اصغر کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا۔ اور ایسے ماحول میں جب آپ کو سلام بھجوایا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے، تو یہ فرمایا اے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب پر رونے کا دل چاہے تو میری غربت پر رو لینا، جب کسی مظلوم پر ماتم کرنے کا دل چاہے تو حسین کی مظلومیت پر ماتم کرنا، حسین کی غربت پر رونا، حسین کی پیاس کو یاد رکھنا۔ اس لیے کہ کربلا میں سب سے بڑا مرحلہ پیاس کا مرحلہ تھا۔ عزیزو، اسی پیاس کے مرحلے کو اختتام تک پہنچانے کے لیے جناب سکینہ کی مشق امام جناب عباس کے علم میں باندھی گئی، اور وہ پانی جو جناب عباس لانا چاہتے تھے مشق سکینہ چھت گیا، جناب عباس نہیں آئے، اور خالی علم لے کر کے جب خیام امام حسین کے جانب بڑھے تو جناب سکینہ نے دیکھا، پچھاڑے کھانے لگیں، رونے لگی، بابا میرا چچا کہاں رہ گیا، میرا چچا پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ جناب عباس نے وصیت کی، اے میرے آقا، میری میت کو خیمے نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا اور میں پانی خیمے تک نہیں پہنچا سکا۔ عزیزو، جب خالی علم دیکھا سکینہ لپٹ گئی اور لپٹ کے فرمایا، اے میرے بابا، میرا چچا بلا دیجئے، میرا چچا نہیں آیا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ نے اپنے چچا کو یاد کیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے کربلا کے مقتل میں اپنی قربانی پیش کر دی، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ آپ نے دست مبارک سے جب پانی کو ہاتھ میں لیا تو پانی کو زمین دریا کے حوالے کر دیا، نہیں پیا، یہاں تک کہ گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عباس علیہ السلام امام حسین کی پیاس کو دیکھ رہے تھے۔ جناب عباس علیہ السلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس کو محسوس کر رہے تھے، اور وہ وہی ہوا۔ عزیزو، جناب عباس جناب سکینہ کی پیاس نہیں بجھا سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس چھوٹی سی بچی کو پانی کب نصیب ہوا، کب پانی ملا، کربلا والوں کی پیاس کب بجھائی گئی۔ ہاں، یہ روایت میں ضرور ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پانی کے نہ ہونے کے بنا پر دم توڑ دیا۔ آج اسی کی یاد میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں امام حسین کی مظلومی کے ذریعے سے کہ کربلا والوں کے صدقے میں وارث کربلا کا ظہور ہو، اور امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم اسی طریقے سے عزا امام حسین
منعقد کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا مظلوم یا قتیل یا ابا عبداللہ یا ذا الخد الطریب یا ابا عبداللہ یا ذا البدن السلیب یا ابا عبداللہ یا قطیع الوتین یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ.